الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ تعالی وبلغنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تزک و احتشام کے لائق حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے جمی غلاموں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی تمام نسبتوں سے محبت اور پیار کا، ادب اور احترام کا رشتہ اور عقیدہ رکھنے والوں، آج ہم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ ذکر خیر کرنے کی غرض سے حاضر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عثمان ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عامر ہے۔ آپ کے مشہور القاب ذو النورین اور غنی ہیں۔ آپ کا نسب مبارک کچھ اس طرح ہے: ابو عبداللہ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ پانچویں پشت میں آپ کا نسب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت حضرت حافظ الدنیا جبل الحفظ سیدنا امام المحدثین حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحیح روایت اور راجح قول کے مطابق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ قبول اسلام کا آپ کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جن ہستیوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف نصیب ہوا، جن ہستیوں نے آپ کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کیا، ان میں پہلی ہستی افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور دوسری ہستی حضرت تاجدار ولایت سیدنا مولا مرتضیٰ علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہے، اور تیسری شخصیت حضرت مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ہے، اور چوتھی شخصیت جن کو یہ سب سے پہلے ایمان کا، اسلام کا اور حضور کی دعوت کو قبول کرنے کا شرف نصیب ہوا، وہ حضور کے غلام حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اپنے اسلام کا، ایمان کا اظہار کر دیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کر دیا۔
اسلام کے ابلاغ و تبلیغ کے حوالے سے آپ نے محنت شروع فرما دی اور مختلف لوگوں کو آپ اسلام کی طرف بلانے لگے، دعوت دینے لگے، اور باقاعدہ طور پر آپ نے اسلام کی عظمت، اسلام کی صداقت اور اسلام کی حقانیت کے حوالے سے خطبات، سپیچز اور خطابات کرنے شروع کر دیے۔ سو اس کا لحاظ کریں تو یہ بات ہم بغیر کسی تأمل کے برملا کہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں، حضور کی امت میں جس ہستی کو سب سے اول خطیب الاسلام ہونے کا شرف نصیب ہوا وہ حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وجود مسعود ہے۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت اسلام دینا شروع کی تو اس میں بہت سارے لوگوں کو آپ نے اسلام کی طرف بلایا۔ ان لوگوں میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی بھی ہے۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اسلام کے سورج کے طلوع کرنے سے پہلے بھی ایک یارانہ تھا، دوستانہ تھا، اچھے مراسم تھے۔ اسلام جب آ گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اظہار بھی کر دیا، اسلام کی عظمت کا اعتراف اور اقرار بھی کر دیا، تو آپ نے پھر اپنے اس جگری یار کو، اپنے اس دوست کو، اپنے اس خاص ساتھی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ عثمان، میں یہ چاہتا ہوں جو ہمارے درمیان پہلے سے ایک دوستی چلی آ رہی ہے وہ اسی طرح قائم و دائم رہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بھی اس صداقت اور اس نور کی طرف آپ آ جائیے اور اس عظمت کا اقرار کر لیجئے جس کا میں کر چکا ہوں، جس کا میں نے اعلان کر دیا ہے۔ سو عثمان، آپ شہادت توحید و رسالت دیجئے، توحید و رسالت کی آپ گواہی دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور سرکار کے ہاں حاضر ہو کر آپ نے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار کیا اور شہادت توحید و رسالت آپ نے دی۔ اور پھر جب اسلام کے دامن میں آپ آ گئے، آپ نے اسلام کو اپنے مذہب کے طور پہ اختیار کر لیا، خدائے وحدہ لا شریک کو آپ نے ماننے کا اعلان کر دیا، اللہ کو ایک مان لیا، اس کی توحید کا اقرار کر لیا، اظہار کر دیا، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا و مولا اور نبی و رسول مان لیا، حضور کی غلامی اختیار کر لی، تو پھر اس کے تصدق سے اللہ پاک نے آپ کو متعدد ڈھیروں اور بہت ساری شانیں عطا فرمائی۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بہت سی عظمتوں سے نوازا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر کتاب المناقب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان۔ فرمایا ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہے اور میرا ساتھی، میرا رفیق جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے عثمان کو بنایا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے حضور کی امت میں، تاج دار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، اور بلکہ میں یوں کہوں کہ بعد از انبیاء و رسل، انبیاء کرام اور رسل اعظام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل ہستی کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی سب سے اولی حیثیت ہے
اور فرسٹ پوزیشن ہے. آپ کو تمام امتوں میں نبیوں اور رسولوں کے بعد پہلا درجہ، حیثیت اور رتبہ اور مقام حاصل ہے. اور آپ کے بعد مقام ہے حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام امتوں میں پھر نام آتا ہے جس ہستی کا اور مقام آتا ہے جس ذات والا صفات کا، وہ ہیں جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیپٹر کے تحت موجود ہے. حدیث نمبر 3655. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، فرماتے ہیں قال کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں میں سب سے اولین پوزیشن اور حیثیت جن کی جانتے تھے، مانتے تھے، اور جن کا درجہ ہمارے اعتقاد کے مطابق سب سے پہلا تھا اور جو مقام اور حیثیت کے لحاظ سے سب سے افضل تھے، وہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پھر ان کے بعد کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر مقام اور مرتبہ ہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور ایسے ہی حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری جو شان جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشی. ان میں سے ایک شان آپ کی یہ بھی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور یہ دعا کی اور اللہ کے دربار میں نے یہ التجا کی اور میں نے یہ اپنا سوال پیش کیا. کیا؟ سألت ربی عز و جل اللہ یوقفہ الحساب فشفعنی فیہ. میں نے یہ سوال کیا اور یہ التجا کی مولا تعالی قیامت کے دن میدان محشر میں جب ساری دنیا پہلے اور پچھلے سارے حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، مولا اس لمحے میرے عثمان کو حساب و کتاب کے لیے نہ روکا جائے، بغیر حساب و کتاب کے میرے عثمان کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا جائے. حضور فرماتے ہیں فشفعنی فیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے عثمان کے بارے میں میری اس شفاعت کو قبول فرما لیا. اور بلکہ میں اس کے ساتھ حدیث پاک ایک اور جوڑ دوں، تاریخ ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر کے اندر موجود ہے کہ یہ تو بات ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کو حضور کی دعا پر یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ قیامت کے دن دنیا حساب و کتاب دے گی، عثمان بغیر حساب و کتاب کے جنت تشریف لے جائیں گے. یہ تو مقام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب آگے عثمان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیار دیا شفاعت کے حوالے سے، اس کو بھی ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں میرے عثمان کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. یہ شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کسی نے حضرت سیدنا و مرشدنا و امیرنا و شریفنا و کریمنا مولا مرتضی علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا، علی عثمان آپ کے ہم زلف بھی تھے، آپ کے دوست بھی تھے، اور آپ اور عثمان کے درمیان ایک رشتہ داری خاندانی حوالے سے بھی تھی، دینی حوالے سے بھی ایک اچھی نسبت تھی، اچھے مراسم تھے. آپ کچھ ارشاد کیجئے عثمان غنی کون ہے، کیا حیثیت اور کیا مقام عثمان غنی کا، کیا عزت ہے ان کی؟ تو مولا مرتضی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے کیا پوچھتے عثمان کا، ذاک امرؤن یدعی فی الملأ الاعلی ذی النورین. کہا وہ عثمان ہے کہ
جس کو زمینوں پر ہی اللہ نے عزت اور مقام اور مرتبہ سے نہیں، آسمانوں میں بھی اس کے عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں، زمین پر بھی عثمان کے چرچے ہیں، عثمان کے شہرے ہیں، آسمانوں پر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے بیانات چل رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت احترام فرشتوں کی صفوں میں بھی ہو رہی ہے۔ کیسے؟ فرمایا فرشتے ملأ اعلیٰ میں، اللہ کی قربتوں میں، اور اس جو وہ ایک نور کی دنیا میں، نور کے جہان میں، کہا وہاں فرشتے جب ذکر کرتے ہیں فرش بری پہ رہنے والوں کا، تو عثمان غنی کا جب ذکر آتا ہے تو عثمان کا نام نہیں لیتے، عثمان کے حوالے سے کہتے ہیں ذو النورین، ذو النورین۔ کہا عثمان وہ ہے جس کو آسمان کے فرشتے اور ملأ اعلیٰ کے فرشتے، اللہ کی قربتوں میں رہنے والے فرشتے بھی ذو النورین، دو نوروں والا کہہ کے یاد کرتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ پھر کسی نے مولا مرتضی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا، استفسار کیا کہ آپ کچھ اور ارشاد کیجئے عثمان کے حوالے سے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کو نقل کیا، مولا مرتضی ممبر پر موجود تھے، فرمانے لگے الا اخبرکم بخیر ہذہ الامہ، لوگوں تمہیں اس امت میں سب سے بہتر، سب سے افضل بندے کی خبر نہ دوں؟ سب نے کہا جی ضرور۔ قالوا بلا، قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اس امت میں نبی کے بعد، اس امت میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پوری امت میں سب سے افضل اعلیٰ اور بہتر ہستی کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ثم قال الا اخبرکم بالثانی، پھر مولا مرتضی خود سے فرماتے ہیں کیا تمہیں دوسرے کا بھی بتا دوں ابو بکر کے بعد کون ہے؟ قالوا بلا، سب نے بیک سباں عرض کیا جی مولا ضرور بتلائیے۔ قال، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے عمر، فرمایا ابو بکر کے بعد درجہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ثم قال، پھر مولا علی فرمانے لگے الا اخبرکم بالثالث، کیا میں تمہیں تیسرے کی بھی خبر نہ دوں، تیسرے کے حوالے سے بھی پتہ نہ بتاؤں، اس کا نام بھی تمہیں نہ جو وہ بتاؤں؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی مولا ضرور بتائیے۔ فنزل علی، مولا علی ممبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے، اتر رہے تھے، اس اترنے کے انداز میں اترتے اترتے مولا پاک وہ یقول، ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے، اور تیسرا اس امت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ یہ شان ہے ابو بکر کی، شان ہے عمر بن خطاب کی، شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور زبان ہے ولیوں کے تاجدار مولا مرتضی علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی۔ اور اسی طرح حضرت رسول کریم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے عثمان غنی کو ایک خاص شان اس حوالے سے بھی عطا فرمائی کہ غزوہ بدر جب ہوا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں ہی رک جانے کا اور ٹھہر جانے کا حکم دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آپ کے گھر میں میرے محبوب علیہ السلام کی صاحبزادی شہزادی کونین اور شہزادی حضور تاجدار کائنات سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ تھیں، اور وہ سخت علیل تھی، بیمار تھی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم ادھر ہی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ اور ادھر ہی رہو، میری بیٹی میری لخت جگر رقیہ ان کی جو وہ حفاظت کرو، دیکھ بھال کرو، ان کی کیئر کرو، اور تم ان کے پاس رہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، ٹھہر گئے۔ اب بعد میں ایک زمانے میں کسی نے اعتراض کیا اس پر کہ عثمان تو بدر میں تھے ہی نہیں، بدر سے غائب ہو گئے تھے۔ اب بخاری میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ صحابہ پھر ان لوگوں کے جواب میں ذکر کرتے تھے جو کہتے تھے عثمان تو بدر میں تھے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ یہ جواب دیتے تھے، فرماتے تھے سنو، فقال ان عثمان انطلق
ان طلقا الی حاجت اللہ وحاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا سنو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کیا کہ بے شک عثمان اللہ اور اس کے رسول کی حاجت اور کام میں لگا ہوا ہے، وانی ابایعہ، اور میں بے شک بیعت کرتا ہوں اس کی طرف سے۔ فضرب له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسہم ولم یضرب لأحد غیرہ، کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بدر کے میدان میں نہیں تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بدریوں کے برابر حصہ عطا فرمایا، اور بدریوں کو جتنا جتنا مال غنیمت میں سے حضور نے دیا اتنا ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کو بدریوں کے برابر رکھا، بدریوں کے ساتھ رکھا، اور وہی حیثیت اور وہی مقام ان کو دیا جو بدریوں کا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاصیت ہے اور خصوصیت ہے، اور یہ آپ کا خاصہ ہے، اور یہ آپ کی عظمت ہے کہ بدر میں اگرچہ اور بہت سارے لوگ نہیں تھے، لیکن ان کو حضور نے یہ شان نہیں دی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیا کہ عثمان بدر میں نہیں بھی تھے، حضور نے پھر بھی عثمان کو بدریوں کے ساتھ کھڑا کیا، اور بدریوں کے برابر کھڑا کر کے حضور نے بدریوں کے برابر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ عطا فرمایا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ایک عظیم چشم و چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام محمد الباقر کے بیٹے ہیں، اور وہ حضرت امام سیدنا زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، سیدہ مخدومہ کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں اور لخت جگر ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سوال کیا، آپ فرمانے لگے سنو میں تمہیں ابو بکر، عمر، عثمان تینوں کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ ان کی پوزیشن دربار رسالت میں کیسی ہوتی تھی۔ کہا حضور اکثر و بیشتر ایسا کرتے کہ اپنے دائیں طرف ابو بکر کو بٹھایا کرتے تھے، بائیں طرف حضور رسالت مآب علیہ السلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا کرتے تھے، اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا جان اپنے بالکل سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی عظمت تھی حضور کی بارگاہ میں، اور فرمائیے صرف اس جہان میں نہیں، قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر کو، عمر کو اور عثمان کو اسی طرح کی شان حضور کی بارگاہ میں عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شانوں کے کیا کہنے، ایک مرتبہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، متعدد کتب حدیث کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس و انور میں تشریف فرمائے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، حضور نے فرمایا دیکھو کون ہے، دیکھا تو حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عرض کیا حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا اندر آنے کی اجازت دیں۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، حضور کے پاس بیٹھے، کو بات چیت ہوئی، کچھ بولا، کچھ حضور کا سنا، اور اس کے بعد آپ جو آپ کا کام تھا وہ کیا، اور اس کے بعد آپ چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ نوک ہوا، حضور نے فرمایا دیکھو اب کون ہے، دیکھا تو عرض کیا حضور عمر ہیں، فرمایا اندر آنے دو۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، حضور کے پاس حاضر ہوئے، بیٹھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتیں کی، حضور نے کچھ ارشادات سے نوازا، اور اس کے بعد اپنا کام کیا، اور اس کے بعد آپ چلے گئے۔ اب یہ دونوں ہستیاں آئیں، اور اس وقت حضور کی حالت یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور محبوب علیہ السلام کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور حضور کی مبارک پنڈلی سے کپڑا سرک گیا تھا اور سائڈ پہ ہو گیا تھا۔ اب یہ دونوں ہستیوں کو حضور نے اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ نوک ہوا، حضور نے فرمایا اب دیکھو کون ہے، کہا حضور عثمان کھڑے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام آپ اٹھے سیدھے، اور حضور بیٹھے، اور بیٹھ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی مبارک پنڈلی سے کپڑا ٹھیک کیا، اور ٹھیک کر کے فرمایا اب آنے دو عثمان کو۔ عثمان اندر تشریف لائے اور حضور کے پاس بیٹھے، کچھ باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد آپ چلے گئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں میں نے عرض کیا حضور میرے ابا جان صدیق اکبر آئے، آپ اسی حالت میں ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور پنڈلی مبارک آپ کی اس سے کپڑا ہٹا ہوا تھا،
آپ نے اس کو بھی ٹھیک نہیں کیا. اسی حالت میں وہ آئے, بیٹھے, آپ سے بات چیت ہوئی, وہ چلے گئے. پھر جناب عمر آئے, اسی حالت میں آپ نے ان کو ڈیل کیا, وہ ہو کے چلے گئے. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک منٹ, آپ نے فرمایا کہ عثمان کو ادھر ہی روک دو, اور آپ نے اپنا جو وہ کپڑا ٹھیک کیا, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے. اور پھر عثمان نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھیروں عظمتوں سے نوازا, شانوں سے نوازا, مقامات سے نوازا, فضیلتوں سے نوازا, ڈھیروں محامد عطا کیے, محاسن عطا کیے, اور جو وہ مراتب عطا کیے, مدارج عطا کیے, تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی پھر اسلام کو خوب جو وہ اپنا تعاون پیش کیا, اسلام کی آپ نے خوب خدمت کا فریضہ سر انجام دیا. اور وہ اس طرح کہ عثمان نے دیکھا جب بھی اسلام پر کوئی مشکل وقت آیا تو سب سے اول جن ہستیوں نے پہنچ کر اسلام کو کندھا دیا اور اسلام کا بیڑا اٹھایا اور اسلام کو سپورٹ کیا اور اسلام کی اور اسلام کے فروغ کے معاملے میں مسلمانوں کی مدد کی, ان ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور اس کی اپنا جو وہ کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب ہجرت فرمائی اور مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے آپ جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لے آئے تو وہاں مسلمانوں کے پاس اپنا پانی نہیں تھا. اب ہوا یہ کہ وہاں روما کے نام سے ایک کنواں تھا, بیر روما, اور وہ ایک یہودی کا تھا, اور وہ یہودی پانی جو وہ دیتا تھا لیکن اس کے باقاعدہ پیسے وصول کرتا تھا اور اس کی رقم وصول کرتا تھا, اور باقاعدہ بڑے مہنگے داموں پانی وہ فروخت کرتا تھا, بیچتا تھا وہ یہودی. اور مسلمانوں کے پاس کوئی اور ذریعہ پانی کا نہیں تھا, کوئی اور مسلمانوں کے پاس پانی کا سورس نہیں تھا. اب اس سے پانی مسلمان خریدتے تھے, اس سے پانی لیتے تھے, اور وہ پانی کتنے کا دیتا تھا, کس طرح دیتا تھا؟ تو وہ تقریباً اپنا جو وہ 260 درہم, تقریباً 260 درہم کا وزن وصول کرتا تھا, اور اس کے بدلے میں وہ ایک مشکیزہ پانی کا دیتا تھا. یعنی ایک مد لیتا تھا اور ایک مشکیزہ اس کے بدلے میں وہ دیتا تھا, اور ایک مد کا وزن تقریباً 260 درہم بنتا ہے. 260 درہم کا وزن ہے ایک مد کا, تو تقریباً 260 درہم کا وزن ایک مد کے بدلے وہ صرف ایک مشکیزہ دیتا تھا. اب اس سے تو گزارا ممکن نہیں تھا. رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جو اس بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ کون ہے؟ من یحفر بئر روما فلہ الجنہ فحفرہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کون ہے کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور میں کرتا ہوں. حاضر ہوگے آپ نے اس کنویں کو خریدا, اور کتنے کا؟ 35,000 دینار کا. دینار سونے کا ہوتا ہے. 35,000 دینار آپ نے دیے, اور وہ کنواں آپ نے بیر روما کے نام سے جو تھا اس کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا. جب وقف کیا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بدلے میں عثمان کو فرمایا عثمان میں تجھ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں, اور اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو ایک بار نہیں, حضور نے کئی بار, متعدد بار جن کو حضور نے جو وہ مڑ کے جنت عطا فرمائی, اور بار بار ان کی جنت کا اعلان کیا. ان کے نام جنت
کہ الاٹمنٹ کی حضور نے اناؤنسمنٹ فرمائی، بار بار ان کو جنت دینے کا حضور نے اعلان اور ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس وقت اسلامی لشکر کے ساتھ تعاون کرے، مدد کرے، لشکر میدان کارزار کی طرف نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ایک بڑی گمسان کی آگے جنگ ہونے والی ہے، بڑے دور چل کے جانا ہے ہمیں، تو اب کون ہے تم میں سے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ اور اسلامی لشکر کے ساتھ اس موقع پر تعاون کرے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کھڑے ہو کے کہا محبوب میں آپ کو 100 اونٹ پیش کرتا ہوں، ان کے ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ پیش کرتا ہوں، ان کا جو وہ ان کے پالان، ان کے جو وہ کجاوے، ان کی گدیاں، یہ سارا کچھ، اور 100 سواروں کا خرچہ وہ بھی میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول فرمایا۔ عثمان غنی بیٹھ گئے۔ دوبارہ پھر حضور نے جب اعلان فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو مدد کرے، عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، عرض کیا حضور 100 اونٹوں کا مزید میں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ محبوب نے جب فرمایا تو عثمان غنی نے پھر اٹھ کر اسی طرح اپنی عرضی پیش کی اور اسی طرح اپنی طرف سے خدمت پیش کی حضور کی بارگاہ میں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 1000 اشرفیاں اپنی آستین میں رکھی ہوئی تھی جو حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کو پیش کی، اور حضور ممبر پر جلوہ فروز تھے۔ محبوب علیہ السلام ان اشرفیوں کو پکڑتے ہیں، اپنے کبھی دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، کبھی آپ بائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، اور لے کے سرکار تو ساتھ یہ فرماتے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد الیوم، میرے مولا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے عثمان کو کوئی نقصان نہ ہو، عثمان آج کے بعد جو عمل بھی کرے عثمان کو فائدہ ہی فائدہ ہو، عثمان کو نفع ہی نفع ہو، عثمان کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اس موقع پر آپ نے یہ تعاون کیا اور اسلامی لشکر کی جو مدد اور جو اسلامی لشکر کی ہیلپ آپ نے کی وہ آپ ہی کا حصہ ہے اور آپ ہی کا خاصہ ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ہر موقع پر آپ پیش رہتے تھے۔ حضرت سیدنا مولا مرتضی علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی جب شادی کا معاملہ آیا اور اس میں واقعہ کچھ اس طرح ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتب کے اندر موجود ہے۔ ہوا یہ کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فائزہ مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کی درخواست پیش کی۔ محبوب علیہ السلام یہ فرما کے آپ خاموش ہو جاتے کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب سب نے اپنا اپنا یہ سوال پیش کیا، حضور یہی جواب دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابہ، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابہ انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور کہنے لگے کہ سب نے بڑے بڑے لوگوں نے درخواست پیش کی، حضور یہ فرما کے تو خاموش ہو جاتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ علی نے آج تک حضور کی بارگاہ میں یہ درخواست نہیں پیش کی۔ علی سے کہتے ہیں کہ علی حضور کے بارگاہ میں آئے اور اس حوالے سے گزارش پیش کرے۔ تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مولا علی باہر ایک علاقے میں ایک باغ میں کام کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابہ مل کر چلے مولا علی سے ملاقات کے لیے۔ جب اس باغ میں پہنچے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے ان تینوں ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو محبت اور عقیدت سے آپ نے اپنی چادر کو زمین پہ بچھایا اور بچھا کے ان تینوں ہستیوں کو اوپر بٹھایا اور بٹھا کے حال حوال پوچھا، اور اس کے بعد آپ عرض کرنے لگے کہ خیریت سے آپ آئے ہیں، کیا کام ہے میرے لائق، کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو تینوں ہستیوں نے کہا علی ہم تیرے پاس اس لیے آئیں کہ تجھے معلوم ہے حضور سے کئی ایک لوگوں نے سیدہ زہرا پاک کی نسبت مانگی۔ محبوب علیہ السلام آپ نے جو وہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، علی آج تک تو نہیں گیا، اب تو اپنی درخواست پیش کر۔
مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آتا ہے پر شرم اور جھجک کی وجہ سے میں یہ کہہ نہیں پاتا کہ علی ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں. یہ تین ہستیاں حضرت مولا مرتضیٰ علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ساتھ لے کے آئے اور مسجد نبوی شریف کے دروازے پر آئے تو تینوں رک گئے اور مولا علی کو اندر حضور کے پاس بھیج دیا. مولا مرتضیٰ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے. کافی دیر بیٹھے رہے, بات نہیں کر رہے. لوگ آتے ہیں حضور کے پاس, بات چیت کرتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, مسائل پوچھتے ہیں, اپنی جو وہ ضروریات حاجتیں پیش کرتے ہیں. محبوب علیہ السلام تسلی فرماتے ہیں, تشفی فرماتے ہیں, کرم فرماتے ہیں. لوگ واپس چلے جاتے ہیں. کافی دیر کے بعد محبوب فرمانے لگے علی تم بیٹھے ہو کافی دیر سے, بول نہیں رہے, کس کام سے آنا ہوئے؟ مجھے لگتا ہے علی کہ تم زہرا میرے لخت جگر, میرے جگر پارے, میرے جگر کا ٹکڑا, میری بیٹی, میری شہزادی زہرا کے رشتے کے لیے آئے ہو. تو مولا علی کہتے ہیں حضور ہاں اسی لیے حاضر ہوا ہوں. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما لی پھر تجھے مبارک ہو, ابھی ابھی جبریل اللہ کا حکم لے کے میرے پاس آئے اور جبریل نے کہا حضور اللہ پاک نے آپ کے نام یہ حکم جاری فرمایا کہ میرا محبوب اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کر دیجئے. سو محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی تمہارے پاس کچھ ہے شادی کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے اور شادی کا ارینج کرنے کے لیے اور شادی کے ارینجمنٹس کے لیے, مینجمنٹس کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ مولا علی عرض کرنے لگے حضور ایک تلوار ہے اور ایک میرے پاس زرہ ہے. سرکار نے فرمایا تلوار اپنے پاس رکھو اور زرہ جا کے فروخت کر کے آؤ, بیچ کے آؤ تاکہ شادی کا ارینج کیا جائے اور انتظامات کیے جائیں. مولا علی زرہ لے کے نکلتے ہیں باہر تو یہ ساری صورتحال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ساتھ ہی نکل جاتے ہیں. چلتے چلتے مولا پاک بازار میں آئے, آپ نے وہاں لا کے اپنی زرہ پیش کی اور آواز لگائی, فرمایا کہ ہے کوئی میری زرہ خریدنے والا؟ تو ایک شخص نے 1 درم قیمت لگائی, دوسرے نے 2 درم, تیسرے نے 3 درم, چوتھے نے 4 درم. 4 درہم پر بات ختم ہو گئی. اب یہ ساری صورتحال حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں علی یہ زرہ مجھے نہیں بیچ دیتے, یہ مجھے نہیں آپ دے دیتے؟ مولا علی نے کہا جی عثمان آپ لے لیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی کیا قیمت ہے اس کی؟ کہا بھیا عثمان آپ بولیے کتنا دینا ہے آپ نے اس کا؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 400 درہم دیے اور مولا علی سے وہ زرہ لے لی. اور دوسری روایت میں یہ کہ 480 درہم, وہ زرہ جس کے 4 درہم لگے. کسی نے 1 درہم, کسی نے 2 درہم, کسی نے 3, کسی نے 4 پر معاملہ اینڈ کر گیا اور صورتحال اینڈ کر گئی. حضرت عثمان غنی نے اس زرہ کے 480 درہم دیے اور مولا علی سے وہ زرہ آپ نے لے لی. اور یہ سارا واقعہ اور یہ سارا جو وہ معاملہ اہل سنت کی تو متعدد کتب میں ہے. یہ اہل تشیع کی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, یہ ائمہ اہل بیت سیدنا مولا مرتضیٰ, سیدہ زہرا پاک, امام حسن پاک, حسین پاک, امام زین العابدین پاک, امام محمد الباقر پاک, امام جعفر الصادق پاک, امام موسیٰ کاظم پاک, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, ائمہ اہل بیت کے حالات پر, احوال پر, سوانح پر اہل تشیع کی معتبر ترین اور مستند ترین کتاب کشف الغمہ کے اندر شیعہ کا بہت بڑا محقق, بہت بڑا امام پیشوا, اس نے سارے واقعہ کو اسی انداز میں لکھا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ کشف الغمہ کا نیا آج کا نسخہ اور یہ پرانا نسخہ کشف الغمہ کا یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس کے اندر یہ عبارت, یہ سارا واقعہ انہی الفاظ میں شیعہ محقق اور شیعہ امام اور شیعہ دنیا کا پیشوا اربلی وہ نقل کرتا ہے اور باقاعدہ لکھتا ہے, اور بغیر کسی جرو قدع کے اور بغیر کسی اعتراض کے اور بغیر کسی بات کو رد کیے یہ سارا کچھ لکھا, تسلیم کیا, یہ سارا کچھ اس کے اندر لکھا. اور یہ باقاعدہ طور پر یہاں وہ کہتا ہے قال علی,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فقال، تو آپ نے فرمایا یا ابو الحسن، آپ نے فرمایا اے ابو الحسن، انطلق الان، ابھی جائیے، فبے درعک، اپنی زرہ بیچ کے آئیے، اور واتنی بثمنہ، اور اس زرہ کے ثمن مجھے لا کے دیجئے، حتی اہیئ لک ولی ابنتی فاطمہ، میں تیرے اور فاطمہ کی شادی کا انتظام کرتا ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں فانطلقت، تو میں چلا گیا، وبیعتہ ب400 درہم سود ہجریہ، کہا میں نے 400 درہم، جو بڑے اعلیٰ درہم تھے، بڑے اعلیٰ، سود کا مطلب بڑے اعلیٰ بلند قیمت اور بڑے قیمتی درہم، 400 درہم، ان کے بدلے میں نے وہ زرہ بیچ دی۔ کس کو بیچی؟ کہا میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو میں نے بیچ دی۔ اور جب بیچ دی تو فلما قبضت الدراہم منہ وقبض الدرہ منی، کہا میں نے عثمان سے درہم وصول کر لیے، عثمان نے زرہ مجھ سے لے لی۔ اب یہ زرہ مجھ سے لے لی اور درہم مجھے دے دی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب یہ سودا جب ہو گیا تو واپس چلے مسجد نبوی شریف کی طرف، عثمان غنی بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اور آپ پوچھتے ہیں علی کیا ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ نے زرہ اپنی بیچ دی اور اس کو فروخت کر دیا؟ آپ تو مرد میدان ہیں، اور آپ تو جو وہ میدان کارزار کے حر ہیں، اور جرت اور دلیری کی دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ نے تو آگے مزید میدانوں کو سر کرنا ہے، تو یہ آپ زرہ کیوں بیچ رہے ہیں؟ مولا مرتضیٰ فرمانے لگے عثمان میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیوں بیچ رہا ہوں۔ کہا میں ویسے نہیں بیچ رہا، حضور نے سیدہ زہرا پاک کی نسبت مجھے عطا کر دی ہے، اور میری شادی کا بندوبست اور انتظام ہونے لگا ہے، تو میرے پاس تو عثمان تجھے پتہ ہے کچھ نہیں تھا، تو میں نے اس لیے یہ زرہ پھر فروخت کی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ درہم جو تو نے مجھے دیے ان کے ذریعے میری شادی کا انتظام و انصرام ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ سنا تو سن کے آپ نے فرمایا علی اچھا تو درہم اور دراہم کی اس وقت تجھے ضرورت ہے، یہ درہم اور دراہم بھی رکھ، اور ساتھ ہی فرمایا سن فَإِنَّ الدِّرْهَ هَدِيَّةٌ مِّنِّي إِلَيْكَ، کہا یہ لے علی، یہ زرہ بھی میری طرف سے تجھے ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے تجھے تحفہ ہے، یہ زرہ بھی تو رکھ، درہم بھی تو رکھ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اور یہ شیعہ لکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور مولا علی وہ لے کے حاضر ہوئے، مولا پاک کہتے ہیں فَأَخَذْتُ الدِّرْهَ وَالدَّرَاهِمَ، کہا میں نے زرہ اور دراہم دونوں کو پکڑا، وَأَقْبَلْتُ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں حضور کے پاس حاضر ہوا، فَطَرَحْتُ الدِّرْهَ وَالدَّرَاهِمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ عثمان فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ، کہا ہوا یہ، علی کہتے ہیں جب عثمان نے مجھے درہم بھی دے دی ہے، زرہ بھی دے دی، میں نے دونوں چیزیں لی، حضور کے پاس حاضر ہوا، لا کے دونوں حضور کے سامنے رکھ دی، اور رکھ کے میں نے سارا ماجرا عرض کر دیا، حضور ایسے ایسے ہوا، یہ سارا کچھ ہوا، میں گیا اور واپس آیا، اور عثمان نے یہ کچھ میرے ساتھ تعاون کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جب سنا تو یہ شیعہ جو وہ سیرت نگار اور شیعہ کا محقق اور شیعہ کا محدث اور شیعہ کا امام لکھ رہا ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعاؤں سے نوازا، آپ کو دعائیں عطا فرمائیں۔ اب یہ سارا واقعہ اہل سنت کی کتابوں میں تو ہے، اہل تشیع کی یہ معتبر ترین اور مستند ترین کتاب کے اندر موجود، تو اس سے معلوم کیا ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کہ شادی علی پاک کی تھی، شادی مولا مرتضیٰ کی تھی، اور شادی مولا علی ابن ابی طالب کی تھی، اور شادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، اور شادی کے تمام خرچے اٹھانے والے کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رشتہ ہو رہا ہے علی اور سیدہ زہرا پاک کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
شادی ہو رہی ہے مولا مرتضیٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زہرا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شادی کا ارینج کرنے والے ہستی کا نام عثمان غنی ہے، شادی کا سارا خرچہ اٹھانے والے، سارا خرچہ دینے والے، شادی کا سارا انتظام کرنے والے، شادی کے تمام اخراجات پے کرنے والے، ادا کرنے والے، دینے والے، اور مولا علی کی شادی پہ اتنی بڑی جو وہ رقم پیش کرنے والے، اتنا بڑا تعاون کرنے والے، اور مولا علی اور سیدہ زہرا کی شادی کے موقع پر اتنی بڑی اپنی جو وہ خدمت اور اتنی بڑی ہیلپ کرنے والے اور پیش کرنے والے جو ہستی ہیں، ان کا نام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں یہاں اہل تشیع سے بھی کہنا چاہتا ہوں، شیعہ جن کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، جس علی کا اپنے آپ کو حبدار اور جس علی سے عشق کی باتیں کرتے ہو، سیدہ زہرا کی طہارت کی بات کرتے ہو، سنو، علی زہرا کی شادی جب ہوئی تو جس ہستی نے شادی کا سارا خرچہ اپنی طرف سے پیش کیا، اس ہستی کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ظالموں، جو عثمان علی سے اور سیدہ زہرا پاک سے اس درجے کی اعلیٰ عقیدت رکھنے والا ہے، عثمان کو آج تم تبرئے کرتے ہو اور مغلظات بکتے ہو اور ان کو معاذ اللہ گالیاں سب و شتم کرتے ہو۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ عثمان غنی تو مولا علی سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، سیدہ زہرا سے بے پناہ جو وہ عقیدت رکھنے والے اور ان کا ادب و احترام کرنے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف یہ آج اس موقع پر ہی یہ نہیں کیا عثمان نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تعاون بار بار رہا۔ میں نے بتایا بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنا عثمان کا کام ہے، مولا علی اور سیدہ زہرا پاک کی ساری شادی کا خرچہ اٹھانا عثمان غنی کا یہ کام ہے، اور مسجد نبوی کی جب توسیع کا معاملہ آتا ہے اور مسجد نبوی کے لیے جب زمین خریدنے اور مسجد نبوی کے توسع اور وسعت کی بات آتی ہے اور مسجد نبوی کو جب کشادہ کرنے کی بات آتی ہے، تو وہاں بھی تعاون جو پیش کرتا ہے، جو زمین خرید کے مسجد کے لیے وقف کرتا ہے، اس کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آج اس وقت مدینہ طیبہ کا وہ قبرستان جس کو جنت بقیع کہا جاتا ہے، بقیع غرقد، جس کی نسبت فرمایا حضور نے دنیا کے تمام قبرستانوں میں سب سے اعلیٰ قبرستان ہے، جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ آرام فرما ہیں۔ یہ وہ قبرستان جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا 70,000 لوگ یہاں سے بے حساب جنت چلے جائیں گے۔ یہ دنیا کا سب سے افضل اور اعلیٰ قبرستان، یہ جو قبرستان ہے اس میں ہے کون کون؟ یہ وہ قبرستان ہے جس میں سید عائشہ موجود ہیں، میرے آقا کے لخت جگر سیدنا ابراہیم موجود ہیں، میرے محبوب کی شہزادیاں موجود ہیں، اور اسی طرح یہ وہ قبرستان ہے جس میں سیدہ زہرا موجود ہیں، امام حسن موجود ہیں، امام زین العابدین موجود ہیں، امام محمد الباقر موجود ہیں، امام جعفر الصادق موجود ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا موجود ہیں۔ یہ ساری ہستیاں وہاں تشریف فرمائیں اور آرام فرمائیں جنت بقیع میں۔ اور جنت بقیع کی یہ جو زمین ہے یہ کس نے لے کے دی؟ یہ زمین بھی جس ہستی نے لے کے اسلام کو دی، اس ہستی کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عثمان بس عثمان ہے، عثمان نے جو اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی، اسلام کو جو عثمان نے اپنا تعاون پیش کیا، وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اور صبح قیامت تک جس کو اہل اسلام یاد رکھیں گے اور سنہری لفظوں سے اور حروف سے یاد کرتے رہیں گے۔ باتیں کرتے ہو آج مولا علی، سیدہ زہرا اور اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کی محبت کی، سنو سیدہ زہرا جس جگہ اس وقت آرام فرمائے اور ان کے لخت جگر حسن جہاں آرام فرمائے، زین العابدین، باقر، جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ جگہ وہ زمین بھی عثمان غنی کی خریدی ہوئی اور آپ کی عطا کی ہوئی ہے اسلام کو۔ تو گویا سیدہ زہرا تو آج بھی کہہ رہی ہیں جنت بقیع سے، امام حسن پاک، زین العابدین پاک، حضرت امام جعفر صادق، امام محمد الباقر، وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ سنو، ہمارے نام کی آڑ لے کر صحابہ کو تبرئے مت کرو، صحابہ کو گالیاں مت دو۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے احسانات کا سلسلہ بڑا وسیع ہے۔
اور جس اپنا جو وہ سلسلہ کو جتنا زیادہ خراج پیش کیا جائے، جتنا تعریف کی جائے اتنا کم ہے، جتنا زیادہ اس عظمت کو ہائی لائٹ کیا جائے اتنا یہ کم ہے۔ صبح قیامت تک اگر کوئی اس چیز کو سامنے رکھ کے ان کی عظمتوں کو سلام کرے تو وہ حق نہیں ادا کر سکتا ان کی قربانیوں کا۔ تو سیدہ زہرا پاک تو آج بھی وہاں آرام فرمائے، اب بھی جو وہ تمہیں حیا نہیں آتی، اب بھی تمہیں یہ خیال نہیں آتا اور سوچ نہیں آتی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محب اہل بیت تھے، محب جو وہ اولاد رسول تھے، محب مولا علی تھے اور محب سیدہ زہرا پاک تھے، محب حسنین کریمین تھے، اور میرے محبوب کے گھرانے سے آپ بڑا اعلیٰ درجے کا پیار کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی عظمت ہے اور یہ آپ کی شان ہے۔ آپ نے اسلام کے لیے وہ کردار ادا کیا اور اسلام کے لیے وہ خدمات سر انجام دیں کہ جو آج اہل سنت کی کتب تو بیان کرتی ہیں، جو ان کی عظمتوں کے انکاری ہیں، جو ان کو نہیں مانتے، ان کے قلم سے، ان کی زبانوں سے بھی اللہ نے اس صداقت کو اگلوا دیا ہے اور اس کا نعرہ لگوا دیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی معتمد، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو وہ جان نشین، حضور کے تیسرے خلیفہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، جناب آدم سے لے کر صبح قیامت تک ساری امتوں میں یہ شان صرف عثمان کی ہے کہ آپ کے نکاح میں نبیوں کے امام کی 2 بیٹی آئی ہیں۔ روئے زمین پر یہ مقام کسی دوسرے بندے کو نہیں ملا، یہ ملا ہے تو صرف عثمان غنی کو ملا ہے کہ آپ کے عقد میں نبیوں کے امام کی 2 شہزادیوں اور 2 نور اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ شان ہے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی۔ تو آج ہم نے یہ مختصر سا جو ایک آپ کے سامنے بیان رکھا، یہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کی نسبت، یہ اس لیے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ایام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نسبت رکھتے ہیں، آپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ 18 ذوالحجۃ الحرام کو آپ کی شہادت ہے۔ مدینہ طیبہ میں ظالموں نے، اسلام دشمن لوگوں نے آپ کے گھر کا 40 دن تک محاصرہ کیا اور محاصرہ کرنے کے نتیجے میں آپ کے گھر میں داخل ہو کے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ مظلوم مدینہ منورہ ہیں اور ظلم کے جو پہاڑ آپ پر ڈھائے گئے اور جو ستم آپ پر توڑے گئے وہ تاریخ اسلامی میں کسی اور پر نہیں ہوئے۔ ایسا مظالم کا سلسلہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا۔ 18 ذوالحجۃ الحرام آپ کی شہادت ہے، یوم شہادت ہے، تو اس نسبت سے ہم نے یہ چند گزارشات اور یہ عقیدت کے کلمات آپ کے سامنے رکھے اور یہ خراج حضرت عثمان غنی کے حضور پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر نور، مرکز پر نور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان کی صدقے سے اللہ پاک ہم سب کی بے حد و حساب مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔